دوسرے پروگرام دیکھنے والے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ خاص خبر گائز یہ ہے پاکستانی سیاست کے حوالے سے، کراچی کی خاص طور پہ سیاست کے حوالے سے، کہ جو کراچی کی سب سے بڑی جو جماعت کہلائی جاتی تھی یا چلائی جاتی ہے MQM، اس کا کوئی مجموعہ بن نہیں پا رہا، کوئی پائے تخت جو ہے، جو فائنل ڈیسیژن بن نہیں پا رہا۔ کیوں نہیں بن پا رہا؟ کیونکہ مائنس الطاف حسین کیا ہوا ابھی تک عوام کا یہ کہنا ہے۔ تو اس کے بارے میں تو میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا آخر یہ مسئلہ کیا ہے۔ پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان کے سب سے بڑے اخبار، میں نام نہیں بتانا چاہتا، اس میں جو ہے یہ خبر شائع ہوئی ہے کہ MQ پاکستان میں جو ہے وہ اختلافات دوبارہ سے شروع ہو گئے، MQ پاکستان کے رہنماؤں کے بیچ، کارکنان کے بیچ۔ اب یہ اختلافات کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ وہ اس لیے پیدا ہو رہے ہیں کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ PSP جو مصطفیٰ کمال کی پارٹی تھی، جس میں پاکستان زمین پارٹی کے تمام کارکنان موجود تھے، انیس قائم خانی موجود تھے، انیس ایڈوکیٹ موجود تھے، وہ سب جو ہے MQ پاکستان میں آ گئے۔ یعنی MQ پاکستان اور PSP کا جو ہے انضمام ہو گیا۔ اس کے بعد جب آپ نے دیکھا کہ MQ پاکستان نے PSP کی جو رہنما تھے، یعنی مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی، ان کو جو ہے وہ MQ پاکستان میں بڑے عہدوں میں فائز کر دیا۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے مصطفیٰ کمال کو سینئر ڈپٹی کنوینر بنا دیا، یعنی کہ مصطفیٰ کمال کے بعد جو ہے اب ڈائریکٹ جو ہے خالد محمود صدیقی، یعنی کہ سینئر ڈپٹی کنوینر، اس کے بعد پھر انیس قائم خانی۔ اب جیسا کہ سب دیکھ رہے ہیں کہ جب یہ ان کو عہدے دیے گئے، جو ہے بڑے عہدوں میں ان کو فائز کیا گیا، مصطفیٰ کمال کو اور انیس قائم خانی وغیرہ کو، جو پہلے PSP میں تھے، تو ایسے میں MQM کے جو کارکنان تھے ان میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کل تک جو ہے 7 سالوں سے MQM کو لانتے دیتے تھے، برا بھلا کہتے تھے، گالیاں دیتے تھے، جو کہتے تھے کہ یہ تو ہو گئے ایجنٹ ہیں، یہ غدار ہیں پاکستان کے، تو ان کو ڈائریکٹ جو ہے وہ MQM میں شامل کر کے بڑے بڑے عہدے دے دینا، یہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ یہ کن کا کہنا ہے؟ یہ MQM پاکستان کا کہنا ہے۔ بہرحال اب تو ایک ہی پارٹی بن گئی پوری، MQM ہو یا PSP ہو، اب تو پوری MQM پاکستان بن گئی، انضمام ہو گیا آپس میں۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ اب یہ باتیں کرنا چاہیے، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو 7 سالوں سے MQM کو غدار کہتے تھے، رو کا ایجنٹ کہتے تھے، برا بھلا کہتے تھے، اچانک سے ان کو MQM میں شامل کر کے بڑے بڑے عہدے دے دینا، یہ نامناسب ہے۔ آیا کہ اب آپ نے دیکھا بھی ہے کہ تقریباً جب سے PSP کے کارکنان اور عہدے جو ہیں، وہ جو رہنما جو ہے MQM پاکستان میں ہے، اس وقت سے جب دیکھ رہے ہیں کہ مصطفیٰ کمال، انیس قائم خانی، وہ خالد محمود صدیقی سے بغیر پوچھے جو ہے گورنر صاحب سے ملنے چلے جاتے ہیں، اور پھر واپس بھی آ جاتے ہیں، پھر میٹنگ بھی ان کی ہو جاتی ہیں بند روم میں۔ تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں، اب ان کے آپس میں اختلافات شروع ہو گئے کہ ایسا ہو کیوں رہا ہے، اور جو ہے جو MQM کے پرانے جو رہنما تھے ان کو بڑے عہدوں میں فائز نہیں کیا آج تک۔ اب یہ اختلاف جو ہے ڈاکٹر فاروق ستار کے بیچ میں بھی آ گیا کہ ڈاکٹر فاروق ستار کا یہ کہنا ہے کہ مجھے جو ہے وہ سینئر ڈپٹی کنوینر نہیں بنایا گیا، حالانکہ میں MQM کی، میں نے یعنی کہ جب MQM گر رہی تھی آج سے 7 سال پہلے بانی MQM کے نعرے کے بعد، MQM کو میں نے اٹھایا تھا، فاروق ستار کا یہ کہنا ہے، تو مجھے ڈپٹی کنوینر کیوں نہیں بنایا گیا، مصطفیٰ کمال کو کیوں بنایا گیا؟ بہت سے اختلافات ہیں آپس میں، ان کے جنم دے گئے، جو کہ جنم ہو رہے ہیں آپس میں، اور جو کہ پاکستان کے سب سے بڑے اخبار میں بھی یہ بات شائع ہو گئی ہے کہ MQ پاکستان کے رہنماؤں میں اختلافات شروع ہو گئے، کارکنان میں بھی اختلافات شروع ہو گئے، جو ایک دوسرے کے اوپر گولہ باری کرتے تھے۔ ادھر سے جو ہے MQ پاکستان کے جو ہے وہ PSP کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، PSP کے MQM کو پاکستان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ اب ان کو آپس میں سمجھا رہا کون ہے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب آپ ایک ٹیم بن گئے ہو، ایک جڑ بن گئے ہو، تو ایک دوسروں کو برا بھلا کہنے سے بجائے پارٹی کو مضبوط کرو۔ لیکن عوام کا یہ کہنا ہے، عوام یہ کہہ رہی ہے کہ جب تک ان کا قائد، ان کا بانی الطاف حسین نہیں آئے گا، MQM منظم نہیں ہو سکتی کسی بھی صورت میں، کیونکہ ان کے فیصلے ان کے تھے، سوچ ولولہ ان کا ہے، الطاف حسین کا، ساری پلاننگ جو ہے، بہترین پلاننگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ الطاف حسین کی تھی۔ جب تک ان کی سیاست بحال نہیں ہوگی تو MQ مضبوط نہیں ہو سکتی، یہ کارکنان کا کہنا ہے۔ اب ایسے میں جو ہے، اب سب جانتے ہیں کہ جو آنے والے وقتوں میں عام انتخابات بھی آ رہے ہیں، تو عام انتخابات میں جو ہے MQ پاکستان کا کیا بنے گا کچھ پتہ نہیں۔ آپ کو معلوم ہے ابھی ایک نئی خبر آئی ہے کہ MQ پاکستان کے بہت سارے کارکنان، تقریباً 100 کے کارکنان، جو اہم کارکنان ہیں، جو تاجر کارکنان ہیں، کاروباری کارکنان ہیں، انہوں نے پیپلز پارٹی میں جو ہے شمولیت اختیار کر لی ہے۔ مجھے نام یاد نہیں آ رہا، ورنہ میں آپ کو نام بھی بتاتا۔ بہت سارے ہیں جو گلشن اقبال کے، ناظم آباد کے، نارتھ کراچی کے بہت سارے ایسے سرگرم کارکنان ہیں،
اور اس میں سیکٹر انچارج جو ہے اور اپنا ٹاؤن ناظم، سابق ٹاؤن ناظم، اس میں بہت سارے ہیں جنہوں نے 100 کے قریب جو ہے وہ انہوں نے ایم کیو یا جو پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی گئی ہے۔ اب ایسے میں بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ساری سازش جو یہ پیپلز پارٹی کی تھی، آپس میں ان کو ملا کر جو ہے ایک کرنا، پھر ان کو مکھن لگانا، پھر مکھن لگانے کے بعد اب ظاہر ہے کہ وہ بات تو نہیں ہے جو ایم کیو ایم کی جو پہلے تھی، جب بانی ایم کیو ایم کے دور میں ہوتی تھی، وہ بات تو نہیں ہے۔ کیونکہ اب آپ کو معلوم ہے کہ ڈاکٹر فاروق ستار نے ایک بار یہ بات کہتی تھی کہ جو خالد محمود صدیقی وہ تو ڈمی رہنما ہے، یعنی کہ کچھ کرتے ہوتے نہیں ہے، ڈمی رہنما بنے ہوئے ہیں وہ ایم کیو پاکستان کے۔ اختلافات جو ہے وہ شدید اختیار کر گئے ہیں، تو اب بڑے بڑے جو ہے وہ تجزیہ کار اور میڈیا ایکٹیوسٹ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بانی ایم کے ملتاف ان کے بغیر جو ہے یہ پارٹی آگے نہیں چل سکتی، اگر چل بھی گئی تو وہ بات نہیں رہے گی جو پہلے تھی۔ اگر اب دیکھیں انضمام ہو گیا ان کے آپس میں، پی ایس پی ایم کیو ایک بن گئی، لیکن پھر بھی وہ بات نہیں بن پا رہی ان کے آپس میں، اور اس کے علاوہ یہ الیکشن بھی نہیں جیت سکتے، عام انتخابات میں کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ لوگ۔ تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اونٹ کس کروٹ بٹتا ہے۔ عام انتخابات قریب ہیں، اور اس کے علاوہ قومی اسمبلی کے الیکشن بھی آ رہے ہیں جو ضمنی الیکشن ہیں۔ ویسے تو پاکستان میں اپنا پیپلز پارٹی نے بھی جو ہے وہ بائیکاٹ کا اعلان کر دیا، پاکستان تحریک انصاف نے بھی بائیکاٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ اب ایم کیو ایم اور ایم کیو ایم لندن آپس میں لڑ رہی ہے، دیکھیں بائیکاٹ جیتتا ہے یا ایم کیو ایم پاکستان جیتتی ہے، اس کا فیصلہ آپ کریں گے۔ کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگی لائک کریں تو شیئر کریں۔ اس کے ساتھ ہی آپ اپنے میزبان عبدالستار کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔